جو جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ پھر وہی کچھ ہو رہا ہے سب کچھ جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو پتہ ہے، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جھگڑا صاحب اور مصطفیٰ صاحب سے میں بہت گھبراتا ہوں. آپ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. بڑے ادب سے ہم آپ کی موجودگی میں بات لیکن کرتے ہیں. اتنے ہی ادب سے میں گزارش کروں گا کہ جب حنیف عباسی کو الیکشن سے کچھ دن پہلے سزائے موت دی گئی تھی تو اس دن یہ آوازیں کہاں تھیں؟ جس دن راجہ قمر الاسلام کو اٹھایا گیا تھا الیکشن سے کچھ دن پہلے اور وہ پھر 218 دن جیل میں رکھے اور ان کا 11-12-8 سال کا بیٹا جو ہے وہ ان کی کیمپین چلا رہا تھا، تو اس دن یہ آوازیں کہاں تھیں؟ جس دن خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں ان کو 462 دن جیل میں رکھا گیا تھا، اس دن یہ آوازیں کہاں تھیں؟ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ خواجہ آصف صاحب اگر 176 دن جیل میں رہیں، اگر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ان کو وہ غلط ہوا تھا تو پھر غلط ہوتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کیونکہ وہ آپ نے کہا کہ اتنے اچھے ڈیبیٹر ہیں کہ جب وہ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر مجھے بھی ایویڈنس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ایک طرح سے یہ آرگیومنٹ لاپ سائیڈڈ ہے. یہ آرگیومنٹ اس وقت بھی آوازیں اٹھنی چاہیے تھی. اور میرے پاس لسٹ پڑی ہے، میں لسٹ پہ وہ سارے وہ لوگ ہی لکھ رہا تھا، کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی. ابھی اور بہت سے لوگ ہیں. جس دن آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب بلوچستان گئے تو پتہ چلا کہ ہماری ساری وہ جو وہاں کی وہ کابینہ تھی وہی غائب ہو گئی اور کابینہ ہی نہیں مل رہی. پرائم منسٹر آف پاکستان ڈھونڈ رہے ہیں کہ میری کابینہ کدھر گئی، ادھر کی کابینہ کدھر گئی، اور صبح حکومت بدل گئی. تو یہ ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی اس وقت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں نے آپ کے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا ہے اب بھی نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح مصطفیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کی تفریق ہونی چاہیے. 9 مئی اور سیاست دو مختلف چیزیں ہیں. سیاسی جماعتیں دو احساس کیا جائے اور اس ادراک کے بعد آگے بڑھنا